آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی واقعے کا کھوج لگانے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعہ ایسا ہے جو ہمیں کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، مطلب ذرا تصور کیا جائے کہ کیا ہوتا ہے جب دنیا کا سب سے طاقتور انسان، ایک عظیم سلطنت کا حکمران، اچانک سے ایک عام سے محنت کش کا امتحان لینے کی ٹھان لے، بالکل ایک انتہائی غریب اور بظاہر معمولی سے لوہار کا۔ اور وہ بھی ایسا امتحان جس کے لیے وہ اپنی سلطنت کے پورے نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہی تو آج کے اس جائزے میں ہم 8ویں صدی کے بغداد کی ان تاریک گلیوں میں چلیں گے جہاں خلیفہ ہارون الرشید اور اس عقلمند لوہار کا ٹکراؤ ہوا۔ ہمارے آج کے جو ذرائع ہیں جن میں مختلف تاریخی متون اور نوٹس شامل ہیں، جی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک بادشاہ اور فقیر کی روایتی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم اس کے ذریعے محنت کی نفسیات، دیانتداری کے کڑے امتحانات اور اس بات کا کھوج لگائیں گے کہ واقعی طاقت کا اصل مرکز کہاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس مواد کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ مجھے جو چیز سب سے پہلے متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو ہمیشہ ایک خاص زاویے سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، بڑے لوگوں کے زاویے سے۔ جی، محلات کی کہانیاں، جنگیں اور بڑے بڑے وزراء کے فیصلے۔ لیکن آج کا جو متن ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمیں بالکل گلی کی سطح پر لے جاتا ہے، یعنی ایک طرح کی مائکرو ہسٹری۔ اور یہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی جہاں ہم کامیابی کو صرف بینک بیلنس یا بڑی بڑی چیزوں سے ناپتے ہیں، کیا ہم نے وہ بنیادی انسانی لچک اور کردار کی پختگی کھو دی ہے جو اس 8ویں صدی کے لوہار میں تھی؟ تو آئیے سب سے پہلے اس منظر نامے کو سمجھتے ہیں جو ہمارے تاریخی ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ بغداد کا منظر؟ ہاں، 8ویں صدی کا بغداد جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تہذیبی اور تجارتی مرکز تھا۔ اور وہاں کے حکمران خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں متن یہ بتاتا ہے کہ انہیں رات کے وقت اپنا شاہی لباس اتار کر ایک عام اور سادہ لباس میں شہر کی گلیوں کا چتر لگانے کی عادت تھی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ عوام کس حال میں ہے۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ کیا سوال؟ کیا یہ ایک طرح کی مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے آپ اتنی بڑی سلطنت چلا رہے ہیں، کیا آپ کا کام معاشیت کے میکرو لیول کو دیکھنا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اندھیری گلیوں میں گھومتے پھریں؟ بالکل یہی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ اگر ہم اسے آج کے کارپوریٹ کلچر کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO رات کو فیکٹری کے گودام میں جا کر چیک کر رہا ہو کہ صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اس دور کی اور در حقیقت ہر دور کی قیادت کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ کاغذوں پر لکھے ہوئے اعداد و شمار اور وزراء کی پیش کردہ رپورٹس اکثر زمینی حقائق کو فلٹر کر دیتی ہیں۔ وہ اصل تصویر نہیں دکھاتی۔ جی، ایک حکمران جب تک اس تکلیف کو خود محسوس نہ کرے، اس غربت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، وہ پالیسی بناتے وقت ہمدردی سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ خلیفہ کا یہ عمل دراصل ان فلٹرز کو توڑنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ وہ گراؤنڈ ریالٹی یا زمینی حقائق کا براہ راست تجربہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی براہ راست تجربے کی تلاش میں انہیں ایک رات وہ کچھ ملا جس کی شاید انہیں خود بھی توقع نہیں تھی۔ وہ رات کا منظر بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، ذرائع میں اس رات کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت سینیمیٹک ہے۔ ایک انتہائی سرد رات، آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے ہے اور گلیاں بالکل سنسان ہیں، ہر طرف خاموشی ہے۔ اور پھر اچانک ایک تنگ گلی سے لوہے پر ہتھوڑا پڑنے کی بھاری آواز آتی ہے، ٹھک ٹھک۔ خلیفہ اور ان کے ساتھ جو وزیر تھے وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چھوٹی سی دکان تک پہنچتے ہیں جس کا منظر نامہ بذات خود ایک کہانی سنا رہا ہے۔ متن کے مطابق وہاں آگ کے الاؤ کے سامنے ایک دبلا پتلا مگر مضبوط بازوؤں والا لوہار کھڑا لوہا کوٹ رہا تھا، اور سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ یہ محنت کی ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ خلیفہ قریب جاتے ہیں اور ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی، رات کے اس پہر اتنی سردی میں محنت، کیا تمہیں تھکان نہیں ہوتی؟ اور اس کے جواب میں لوہار نے جو کہا اس نے مجھے واقعی کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، تھکن تو ہوتی ہے حضور، مگر بھوک اس سے بڑی ہوتی ہے۔
भूख थकन से बड़ी होती है। हाँ, मैं दिन में भी काम करता हूँ मगर कभी रात को भी करना पड़ता है ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकूं। इस एक जुमले में उस दौर के और सच पूछें तो आज के दौर के भी वर्किंग क्लास की पूरी जद्दोजहद समटी हुई है। बिल्कुल। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी बात उस वक्त सामने आती है जब खलीफा शायद उसकी सोच का दायरा जांचना चाहते थे। वो उससे मुस्तकबिल के बारे में सवाल करते हैं। हाँ, खलीफा पूछते हैं अगर तुम बीमार हो जाओ तो क्या करोगे? ये वो सवाल है जो हम सबको परेशान करता है आजकल। इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट्स और रिटायरमेंट के इस दौर में भी हम मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद नहीं हैं। और इसका जवाब हमारे जदीद सहनों के लिए एक झटका है। वो मुस्कुराता है और कहता है, जिसने आज तक रिस्क दिया है वही कल भी देगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पर छोड़ देता हूँ। यही वो तसव्वुर है जिसे तवक्कल कहा जाता है। तवक्कुल। लेकिन यहाँ तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। आप देखें, वो शख्स सर्द रात में हथौड़ा चला रहा है। वो अमली तौर पर मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, वो अमल कर रहा है, लेकिन उसने मुस्तकबिल की फिक्र और तशवीश के नफसियाती बोझ को अपने जहन से उतार दिया है। वो अपनी मेहनत को अपना फर्ज समझता है और नतीजे को एक ऐसी ताकत के हवाले कर देता है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। आज के दौर में जहां हम हर चीज को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश में हमेशा एंजाइटी का शिकार रहते हैं, ये नुक्ता नजर एक जबरदस्त एंटीडोट की तरह लगता है। मुझे ये बात वाकई बहुत पसंद आई कि उसने मेहनत और बेफिक्री के दरमियान कैसा तवाजुन कायम किया हुआ था। और शायद इसी तवाज़ुन ने खलीफा को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने उसकी ज़हनी काबिलियत का मजीद इम्तिहान लेने का फैसला किया। हमारा मतन बताता है कि खलीफा ने अचानक गुफ्तगू का रुख सियासत और रियासत की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने पूछा, बताओ हुकूमत की मजबूती किस चीज में है? और बगैर किसी हिचकिचाहट के लोहार ने कहा, अदल में। अगर इंसाफ हो तो रियाया वफादार रहती है, और अगर जुल्म हो तो सल्तनत कमजोर हो जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसे शख्स से सियासियात के पेचीदा उसूलों पर बात कर रहे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ लोहा पीटता है। लेकिन अगर हम इसका बगौर तज्जिया करें तो एक मजदूर या मेहनत कश को सिस्टम की खराबियों या नाइंसाफी का जितना गहरा इदराक होता है, वो किसी महल में बैठे दानिश्वर को नहीं हो सकता। सही कहा, क्योंकि जब सिस्टम में जुल्म होता है तो उसका सबसे पहला और सबसे जालिमाना असर उसी गली में खड़े मजदूर पर पड़ता है। उसके लिए अदल कोई किताबी तसव्वुर नहीं है। इसके लिए अदल इस बात की जमानत है कि उसकी मेहनत की कमाई कोई ताकतवर छीनकर नहीं ले जाएगा। ये पहलू वाकई गौरतलब है। और फिर खलीफा ने पूछा कि अगर तुम काजी यानी जज होते तो क्या करते? तो उसने कहा कि मैं अमीर और गरीब को एक नज़र से देखता। क्योंकि इंसाफ की आंख पर पट्टी इसलिए बंदी होती है कि वो फर्क ना करे। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई कि इंसाफ के अंधे होने का ये इस्तियारा एक लोहार की जबान से कितनी खूबसूरती से अदा हुआ। और यही वो मकाम था जहां खलीफा ने तय कर लिया कि ये शख्स सिर्फ बातों का धनी है या वाकई इसके किरदार में इतनी ही पुख्तगी है। और यहाँ से उन 3 कड़े इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होता है जो हमारी आज की बहस का क्लाइमैक्स हैं। और ये इम्तिहानात इतने गैर मामूली हैं कि ये बादशाह की ताकत और एक आम इंसान की कुव्वत बर्दाश्त के दरमियान एक सीधा मुकाबला बन जाते हैं। बिल्कुल। तो पहला इम्तिहान देखें। खलीफा उसे एक सोने का दीनार देता है और कहता है कि कल काम ना करना। एक गरीब आदमी के लिए 1 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उसके बाद खलीफा जो करता है वो वाकई मुज़हाका खेज हद तक हैरान कुन है। वो खुफिया तौर पर पूरे शहर के लोहारों का काम एक दिन के लिए बंद करवा देता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक आदमी को आजमाने के लिए शहर की पूरी एक इंडस्ट्री को शट डाउन कर दिया गया। ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि इस दौर में हुक्मरानों के पास किस कदर मुतलक ताकत होती थी। नफसियाती तौर पर खलीफा ये देखना चाहते थे कि क्या ये शख्स इस दीनार की वजह से सुस्त पड़ जाएगा, या जब उसका काम जो उसकी पहचान है उससे छीन लिया जाएगा तो क्या वो मायूसी का शिकार होकर बैठ जाएगा। और लोहार का रद्द अमल कमाल का था। जब वो दुकान पर आया और पता चला कि काम बंद है तो उसने दीवारों से सर नहीं टकराया, ना ही उसने वो दीनार निकाल कर अय्याशी सोची। उसने कहा काम बंद है तो क्या हुआ, हाथ तो सलामत है। उसने हथौड़ा छोड़ा, कुल्हाड़ी उठाई और सीधा जंगल जाकर लकड़ियां काट लाया। उन्हें बेचकर अपनी हलाल कमाई घर ले गया। आज की जबान में हम उसे एडेप्टेबिलिटी या हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत कहते हैं। जी,
جب آپ کی انڈسٹری میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، فرض کریں آج کل جیسے مصنوعی ذہانت یا AI کی وجہ سے کام متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا آپ پرانے طریقوں پر روتے ہیں یا آپ کے اندر اتنی لچک ہے کہ آپ نیا راستہ نکال سکیں؟ لوہار نے یہ ثابت کیا کہ اس کا ہنر صرف لوہے کو شکل دینا نہیں تھا، اس کا اصل ہنر محنت کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس نے اپنی شناخت کو صرف ایک پیشے تک محدود نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے امتحان کی طرف۔ اور یہاں مجھے لوہار کی شخصیت میں ایک جدید دور کے ہسلر کی جھلک نظر آئی۔ ہسلر کیسے؟ دیکھیں، خلیفہ نے اسے دربار میں بلوا کر سپاہیوں میں بھرتی کر لیا۔ ایک مقررہ ڈیوٹی، ایک مستقل تنخواہ۔ خلیفہ کو لگا کہ اب یہ شخص کمفرٹ زون کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ سرکاری نوکری کی سہولت انسان کو سست کر دیتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت ہی عام رجحان ہے، جسے ہم آج کل گولڈن ہینڈ کفس کہتے ہیں، جہاں ایک مستقل اور آرام دہ آمدنی آپ کی مزید کچھ نیا کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہے۔ خلیفہ دراصل یہی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا ایک مقررہ تنخواہ اس کی محنت کی آگ کو بجھا دے گی۔ لیکن متن بتاتا ہے کہ خلیفہ کی توقعات پھر غلط ثابت ہوئیں۔ اس نے دیکھا کہ لوہار سپاہی کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد رات کو پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے۔ مطلب وہ بادشاہ کے لیے دن میں 9 سے 5 کی ڈیوٹی کر رہا تھا اور رات کو اپنا سائیڈ ہسل بھی چلا رہا تھا۔ جب خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تنخواہ ملنے کے بعد یہ اضافی محنت کیوں، تو اس نے کہا، میں رزق کو صرف تنخواہ تک محدود نہیں سمجھتا، ہاتھ چلتے رہیں تو دل مطمئن رہتا ہے۔ رزق اور تنخواہ کے درمیان یہ فرق بہت اہم ہے۔ تنخواہ ایک معاشی تصور ہے، ایک ہنسا ہے جو مہینے کے آخر میں آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، جبکہ رزق ایک روحانی اور وسیع تر تصور ہے جس میں آپ کا اطمینان، آپ کی صحت اور آپ کے وقت کی برکت شامل ہے۔ اس نے کام کو محض پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے اپنی ذہنی اور قلبی طمانینت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور پھر آیا تیسرا اور آخری امتحان، یہ سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک امتحان تھا۔ دیانت کا امتحان۔ خلیفہ نے اس کے پاس سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی امانت رکھوائی اور غائب ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ اب ذرا اس محنت کش کی نفسیات کا تصور کریں۔ وہ غریب ہے، روز کنواں کھود کر پانی پیتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا خزانہ پڑا ہے جسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ چاہتا تو ایک سکہ نکال کر اپنی زندگی بدل سکتا تھا۔ کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی۔ اخلاقیات کا اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جب آپ کو اس چیز کی شدید ضرورت بھی ہو، تب آپ کا ردعمل کیا ہوتا ہے؟ موقع اور مجبوری جب یہ دونوں ایک ساتھ مل جائیں تو بڑے بڑے لوگوں کا کردار ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جب خلیفہ نے واپس جا کر وہ تھیلی مانگی تو اس نے فوراً واپس کر دی۔ اس نے تھیلی کو کھول کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اور اس کے الفاظ تھے، امانت میں خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وقتی فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے شارٹ کٹ پر لانگ ٹرم ویلیوز کو ترجیح دی۔ اور اسی لمحے خلیفہ کا یہ نفسیاتی کھیل اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تینوں امتحانات مل کر ایک انسان کے مکمل لٹمس ٹیسٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ حالات کی تبدیلی پر لچک، کمفرٹ زون میں جانے کے بعد بھی محنت کا جذبہ، اور موقع ملنے پر دیانتداری کا دامن نہ چھوڑنا۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے ڈرامائی موڑ پر آتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید اسے باقاعدہ اپنے شاہی دربار میں بلواتے ہیں۔ تمام وزراء اور عمراء موجود ہیں۔ اور وہاں خلیفہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو میری ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ ذرا سوچئے، اس لوہار پر کیا گزری ہوگی؟ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شخص اس کی زندگی میں اتھل پتھل مچا رہا تھا وہ خود خلیفہ وقت تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا ہوگا۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ خلیفہ کی آفر اور لوہار کا جواب۔ خلیفہ اسے ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ اور بہت بڑا انعام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مجھے اپنی محنت کی کمائی زیادہ عزیز ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ وہ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہیں پر دو مختلف قدروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا انعام ایک شاہی عہدہ یا دربار تک رسائی ہے، لیکن اس محنت کش کے نزدیک اصل آزادی اس کی خود مختاری میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شاہی انعام کے ساتھ شاہی پابندیاں اور سیاست بھی آتی ہے۔ اس کی خودداری اس بات میں ہے کہ وہ اپنے زور بازو پر زندہ رہے۔ خلیفہ کا یہ کہنا کہ ایسے لوگ ہی معاشرے کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اس بات کا اعتراف ہے کہ محلات کی طاقت ان گلیوں میں کام کرنے والے باز امیر اور خوددار محنت کشوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سارے متن کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کہانی سے اخذ ہونے والے اسباق
محض کوئی روایتی اخلاقی درس نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ آپ کی شناخت آپ کے پیشے سے نہیں بلکہ آپ کی لچک سے بنتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک نچلے طبقے کا انسان سسٹم کی خامیوں کو اکثر اشرافیہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے۔ آج ہم کامیابی کو ٹائٹلز، پروموشنز اور دوسروں کی دیوی توثیق سے ناپتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بڑا عہدہ دے گا تو ہم کامیاب ہوں گے، جبکہ اس لوہار نے ثابت کیا کہ حقیقی سکون اور کامیابی آپ کے اندر کے اطمینان اور آپ کے کردار کی مضبوطی میں ہے۔ اس نے بیرونی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یعنی شاہی عہدے کو مسترد کر کے اپنی داخلی کامیابی یعنی اپنے ہنر اور محنت کو چنا۔ یہ بات واقعی ہمارے موجودہ طرز زندگی پر ایک بہت بڑا سواریہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو ان تاریخی ذرائع نے میرے ذہن میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک 8ویں صدی کے طاقتور خلیفہ کو ایک گلی کے لوہار سے حکمت، قناعت اور دیانت کا سبق ملا۔ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر آج کے دور کا کوئی بہت بڑا لیڈر، کوئی سیاستدان یا کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO اپنا بھیس بدل کر ہمارے معاشرے کے عام محنت کشوں کے درمیان چلا جائے، آج کے گگ اکانومی ورکرز، ڈیلیوری رائڈرز یا فیکٹری مزدوروں کے ساتھ وقت گزارے، تو کیا اسے بھی کوئی ایسی ہی چھپی ہوئی حقیقت، کوئی ایسا گہرا فلسفہ ملے گا جو ہماری جدید کارپوریٹ کامیابی کے تمام پیمانوں کو یکسر غلط ثابت کر دے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور شاید اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہی ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کی پہلی سیڑھی ثابت ہو۔ اسی غور و فکر کے ساتھ ہمارے آج کے جائزے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ علم اور شعور کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں کسی نئے اور حیران کن موضوع کے ساتھ۔